السلام علیکم، میرا نام محمد اکمل راؤ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے پازیٹیو تھنکنگ۔ گور بھائی سے ہم گور رحمان راجپوت صاحب سے پوچھیں گے جو انہوں نے ریسرچ کی ہے پازیٹیو تھنکنگ پہ، وہ اس پہ ایکسپلینیشن دیں گے ہمیں، تاکہ آپ کو سمجھ آئے، ہمیں بھی سمجھ آئے کہ کون سا پوائنٹ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے ہماری لائف میں، ہماری سوسائٹی کے۔ جی گور۔ وعلیکم السلام۔ بہت اچھا ٹاپک آپ نے اٹھایا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں اپنے دیکھنے والوں کا شکریہ ادا کروں گا، کیونکہ وہ بہت اچھا رسپانس دے رہے ہیں ہمیں، تو سپورٹ کر رہے ہیں ہمیں۔ اس کے بعد میں پازیٹیو تھنکنگ پہ آتا ہوں، کیونکہ یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، یہ ہماری ترقی کے لیے، ہماری کامیابی کے لیے جو یہ ہے بہت ضروری ہے۔ اب میں اس کو شروع کرتا ہوں کہ پازیٹیو تھنکنگ جو ہے انسان کے ذہن میں ایک دن میں کم و بیش 60,000 خیالات آتے ہیں اکمل بھائی، اور ان میں سے 80% جو آپ کے خیالات ہوتے ہیں وہ منفی ہوتے ہیں۔ تو آپ منفی خیالات کے ساتھ اگر اتنی ترقی کر رہے ہیں 80%، تو سوچیں اگر آپ ان 80% خیالات کو اگر آپ پازیٹیو کر دیتے ہیں، مثبت کر دیتے ہیں، تو سوچیں آپ کہاں تک پہنچ جائیں گے، آپ کتنی ترقی کر سکتے ہیں اور آپ کیا کیا نہیں کر سکتے۔ جیسے کہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ کوئی کام کرنے لگے ہیں، میں نے سوچا ہے کہ میں فلاں کام کرتا ہوں، تو میرے ذہن میں فوراً خیال آئے گا، اوہو اگر آپ یہ نہ کر پائے، اگر میں یہ نہ کر پایا، اگر میں فیل ہو گیا، اگر مجھے لوگ پسند نہیں کرتے۔ یہ عام خیالات ہیں جو آتے ہیں، آپ کے ذہن میں بھی آتے ہوں۔ اگر میں ناکام ہو گیا، اگر لوگ مجھے پسند نہیں کرتے، یا میرا پرسنالٹی ٹھیک نہیں ہے، اس طرح کافی یعنی آپ کے خیالات آتے ہوں گے۔ لیکن اب آپ نے کرنا کیا ہے، اگر آپ سوچیں، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، اگر آپ ان خیالات کو صرف چینج کر رہے ہیں، ابھی ہم کر نہیں رہے، ابھی ہم صرف چینج کر رہے ہیں۔ کیسے کر رہے ہیں؟ دیکھیں، میرے ذہن میں فوراً خیال آیا، میں کوئی کام کرنے کی سوچ رہا ہوں، میرے ذہن میں کیا خیال آیا کہ میں یہ نہیں کر سکتا، میں اس خیال کو چینج کر دیتا ہوں کہ میں یہ کر سکتا ہوں۔ دیکھیں آپ کے اندر کیسی یعنی کہ فیلنگ آئے گی کہ میں یہ کر سکتا ہوں اور میں کامیاب ہو جاؤں گا اور لوگ مجھے پسند کرتے ہیں اور میری پرسنالٹی کتنی خوبصورت ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ہم صرف ابھی ذہن میں کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ سب کچھ جو بھی ہو رہا ہے وہ پہلے آپ کے ذہن میں ہوتا ہے۔ اس کی میں مثال ایسے دیتا ہوں کہ کوئی بھی نتیجہ ہے یا کوئی بھی کام ہے، نتیجہ، رزلٹس، کوئی بھی رزلٹ ہے، وہ سب سے پہلے ایک خیال ہوتا ہے، آپ کے ذہن میں خیال آتا ہے، پھر وہ سوچ بنتی ہے، پھر وہ آپ کا عمل بنتا ہے، پھر وہ اس سے نتیجہ نکلتا ہے اور وہ پھر ثابت کرتا ہے کہ آپ کامیاب ہوئے آپ یا ناکام ہوئے۔ اب دیکھیں کہ ایک بڑے ہی مشہور انسان نے اور بڑے اچھے انسان ہیں، انہوں نے ایک بات کی ہے کہ آپ ریئل لائف میں کامیاب یا ناکام ہونے سے پہلے اپنی سوچ کے اندر کامیاب یا ناکام ہو جاتے ہیں۔ آپ کرکٹ کھیل رہے ہیں، یہ میں عام مثال دے رہا ہوں، آپ کرکٹ کھیل رہے ہیں، کرکٹ کھیلتے کھیلتے آپ پہلے ہی کہتے ہیں کہ یار میں ہار جاؤں گا، تو آپ یقین کریں میں آپ ہاریں گے۔ اگر آپ پہلے آپ کا یہ رویہ ہوگا کہ میں جیت جاؤں گا، پازیٹیو مائنڈ ہوگا، تو آپ جیتیں گے۔ اور یاد رکھیں کہ ایک اور انسان نے کہا ہے کہ آپ جو سوچتے ہیں وہی آپ بنتے ہیں۔ کسی انسان کا آپ نے پتہ چلانا ہے نا اکمل بھائی، آپ اس کے ساتھ بیٹھیں، اس کی سوچوں کے بارے میں جانیں کہ وہ کیا سوچتا ہے، کہ وہ کیا سوچتا ہے، وہ اچھا سوچتا ہے، وہ برا سوچتا ہے۔ جو وہ سوچتا ہوگا نا وہ وہی بنے گا۔ اور میں اب آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں بعد میں کہ اللہ پاک نے، بہت انٹرسٹنگ بات ہے یہ، کہ اللہ پاک نے ہر انسان کو منفرد بنایا ہے، ہر انسان کو ایک سے دوسرے سے مختلف بنایا ہے۔ 7 ارب سے زیادہ آبادی ہے اس دنیا کے اندر، اور میں یہ گارنٹی سے بات کروں گا کہ آپ کا جو فنگر پرنٹ ہے وہ 7 ارب آبادی میں کسی کے ساتھ نہیں ملتا۔ تو سوچیں جب آپ کا فنگر پرنٹ کسی دوسرے انسان کے ساتھ نہیں ملتا 7 ارب آبادی میں سے، تو آپ جیسا دوسرا کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ جو سوچ سکتے ہیں، آپ جو کر سکتے ہیں، وہ کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جو آپ کر سکتے ہیں نا وہ کسی کا باپ سوچ بھی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد میں آگے چلتا ہوں، خیال، سوچ کی طرف پھر آتا ہوں۔ جو آپ کی سوچ ہے نا، جو خیال ہے، اس کی بہت طاقت ہے، بہت زیادہ طاقت ہے۔ جب آپ کسی خیال کو سوچ بنا لیتے ہیں، اچھا ہو یا منفی، اچھا ہو یا برا ہو، جب وہ آپ پہ طاری ہو جاتا ہے، آپ کی دن،
آپ کی رات، آپ کے ہفتے، آپ کے مہینے، آپ کے سال جب اسی سوچ میں گزرتے ہیں، جب وہ سوچ آپ کے جین میں داخل ہو جاتی ہے، جب وہ سوچ آپ کا ڈی این اے بن جاتی ہے، تو یقین کریں میں بہت بڑی بات کرنے جا رہا ہوں کہ اللہ پاک نے جو یہ کائنات کا نظام بنایا ہے، اس کائنات کے نظام میں ہلچل ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس سوچ کے مطابق کشش شکل پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب میں آپ کو مثال دوں گا کہ کشش شکل کی میں مثال کیسے دے رہا ہوں اور کیوں دے رہا ہوں۔ آپ کے ہاتھ میں جو موبائل ہے، آپ کے پاس موبائل ہے، ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ان کے پاس بھی موبائل ہے۔ یہ بننے سے پہلے گراہم بیل جس نے یہ بنایا ہے، اس کے ذہن میں خیال تھا، اس خیال کے بعد یہ سوچ بنا، اس سوچ کے بعد یہ عمل بنا، اس عمل کے بعد یہ نتیجہ بنا اور آج آپ کے سامنے ہے۔ یہ ایک سوچ تھی، مثبت سوچ تھی، اس نے سوچا، یہ ایک دن کی بات نہیں، بہت دن سوچا، راتوں سوچا، سالوں سوچا، ہفتوں سوچا، مہینوں سوچا، اس کے بعد یہ آپ کے سامنے ہے۔ ایک اور مثال دوں گا، رائٹ برادران نے کہا کہ ہم لوہے کو اڑا دیں گے، ان کے ذہن میں یہ خیال آیا، انہوں نے اس کو سوچ بنایا، اس سوچ سے انہوں نے نتیجہ بنایا، عمل بنایا، عمل سے نتیجہ بنا اور آپ کے سامنے آج جہاز اڑ رہے ہیں۔ بالکل ایسی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوئی بھی جو نتیجہ ہے وہ پہلے خیال ہوتا ہے اور پھر وہ سوچ بنتی ہے۔ تو آپ اپنے خیالات کو پاک رکھیں۔ اور ایک اور بات کہ ہمارے ساتھ اکثر ایسے اتفاق ہوتے ہیں۔ میں یہ بات کروں گا، کشش شکل کی میں نے بات کی تھی، میں دوبارہ بات کو جوڑ رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ اتفاق ہوتے ہیں۔ کیسے اتفاق؟ ایسے اتفاق ہوتے ہیں کہ میں نے کسی کو یاد کیا ہے، آپ نے بھی ایسے آپ کے ساتھ ہو، آپ ابھی میں بات کروں گا آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ میں نے کسی کو یاد کیا، فوراً وہ بندہ آ گیا ہے، یا فوراً اس کی کال آ گئی ہے، میں کہوں گا اوہ یار میں ابھی تو آپ کو یاد کر رہا تھا، ابھی تو میں آپ کے بارے میں بات کر رہا تھا، فوراً وہ بندہ آ گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابھی سے ہم نے اسے یاد کی، کتنی لمبی عمر ہے، ہاں یہی چیز، وہ دراصل اس کے بعد آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے، آپ کسی چیز کی تگ و دو میں ہے، وہ اتفاق سے جس چیز کی آپ تگ و دو میں ہیں وہ بندہ آپ کو مل جائے گا، یا وہ چیز آپ کے سامنے آ جائے گی، اخبار کا ٹکڑا آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اتفاق کی میں بات کر رہا ہوں، اتفاق سے، جس کو آپ اتفاق کہتے ہیں، لیکن میں اس کو آگے اس کی میں آگے مزید اس کو بیان کروں گا تفصیل سے کہ اتفاق ہو رہا ہے آپ کے ساتھ، آپ کے سامنے، آپ موبائل پہ ایڈ آ گیا ہے، کس چیز کی آپ کو ضرورت تھی، آپ نے کہا کہ یار اس چیز کی تو مجھے تلاش تھی، میرے سامنے آ گئی ہے۔ اسی طرح جب آپ کے ذہن میں مثبت سوچ شدت پیدا کرتی ہے تو ایسے اتفاق جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شدت سے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ جنہوں نے یہ موبائل بنائے ہیں، جو بھی ایجادات کی ہیں، آج سے 10 سال پہلے چلے جائیں، 20 سال پہلے چلے جائیں، تو کوئی ایسی ایجادات نہیں تھی جو اب ہو چکی ہیں۔ وہ ایک سوچ کا نتیجہ ہے نا، وہ سوچوں کا نتیجہ ہے۔ جب آپ اپنی سوچوں کو مثبت کرتے ہیں اور ان کے تحت چلتے ہیں، عمل کرتے ہیں، تو اللہ پاک کی جو دنیا ہے اس کے اندر کشش شکل کا نظام اللہ نے بنایا ہے، وہ آپ کی طرف وہی چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ یہ سب اتفاق، موبائل والے، یہ جو گاڑیوں والے، اور یہ جو ہوائی جہازوں والے، ایروپلین والے، یہ سب انہی لوگوں کے ساتھ ہوئے ہیں جو بہت عرصے سے اس کی تلاش میں تھے، جو بہت عرصے سے اس کی تلاش میں تھے۔ یہ حیرت کی بات ہے نا، یہ میرے ساتھ تو نہیں ہوئے، یہ انہی لوگوں کے ساتھ ہوئے جو سوچ رہے تھے اس کے بارے میں۔ تو میرا جو مین مقصد ہے کہنے کا وہ یہ ہے کہ آپ اپنی سوچ کو پاک کریں۔ سب سے پہلے جب بھی آپ کے ذہن میں خیال آئے کوئی منفی، آپ اس کو فوراً مثبت سے بدل دیں۔ صرف آپ نے یہ کرنا ہے، آگے والا سسٹم خود بخود آپ کا ٹھیک ہو جائے گا، میں گارنٹی سے کہتا ہوں۔ اب اس کے بعد میں آپ کو قرآن پاک کی طرف لے کے چلتا ہوں، کیونکہ ہماری بات جو ہے وہ قرآن پاک کے بغیر ادھوری ہے۔ میں دنیاوی بات کے ساتھ دینی بات لازمی کرتا ہوں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، اور یہ مفہوم بیان کر رہا ہوں میں، کہ میں تمہارے لیے ویسا ہوں۔ اللہ پاک فرما رہا ہے میں تمہارے لیے ویسا ہوں جیسا تم مجھ سے گمان کرتے ہو۔ اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اللہ سے اچھا گمان کرتے ہیں یا برا گمان کرتے ہیں۔ اب آپ کے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہوگا کہ میرا ماتھا ٹھنک گیا، میرا پہلے ہی ماتھا ٹھنک رہا تھا، میرے ساتھ یہ برا ہوگا، یار آپ پہلے ہی، ہاں یہ چیزیں ہو رہی ہیں تھوڑی سی یہ، لیکن میں آپ کو جو بات کر رہا ہوں کہ میرا ماتھا ٹھنک رہا تھا، پہلے یہ ہوگا، اوہو مجھے پہلے ہی پتا تھا ہمارے ساتھ اچھا ہونے والا ہے۔ دیکھیں نا، اب پہلے آپ جس چیز کے بارے میں جیسا سوچ رہے تھے آپ کے ساتھ ویسا ہو رہا ہے۔
تو آپ اللہ پاک سے اچھا گمان رکھیں. اگر آپ کے ذہن میں کوئی بری بات آتی بھی ہے, منفی خیال آتا بھی ہے, آپ اس کو فوراً پازیٹیو سے بدل دیں, فوراً مثبت سے بدل دیں. جب یہ سب ترقیاں, یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں ایک خیال سے, ایک سوچ سے. وہ کہتے ہیں سوچ بدلے گی تو زمانہ بدلے گا. آپ کا جو ایک اور بات, جو باہر کی دنیا ہے نا, اس کا تعلق آپ کی اندر کی دنیا سے نہیں ہے. جو اندر کی دنیا ہے نا, اس کا تعلق آپ کا باہر کی دنیا سے ہے. کیسے؟ جیسے اگر آپ کے اندر روشنی نہیں ہے نا, تو آپ باہر آپ کو اندھیرا ہی اندھیرا نظر آئے گا. جو کچھ ہے نا, یہ دنیا کی عمر ہے نا, جو یہ آپ کی عمر سے ہے. اگر آپ کہیں نا کہ میری عمر کتنی ہے, آپ کی 60 سال عمر ہے, تو دنیا کی بھی 60 سال ہی عمر ہے, کیونکہ آپ جتنا جیئیں گے اتنی دنیا ہے نا. بالکل. تو اسی طرح میں بات کو ختم کرتا ہوں یہیں پہ آ کے, کہ اپنے خیالات کو پازیٹیو رکھیں, اچھا سوچیں, اچھا عمل ہوگا, اچھا نتیجہ نکلے گا, اور سب کچھ اچھا ہوگا. تو میں یہیں پہ بات ختم کرتا ہوں. غور بھائی نے اچھے سے ایکسپلین کیا اور آج اس چیز کی وضاحت کی کہ ہاؤ ٹو چینج نیگیٹو تھنکنگ ٹو پازیٹیو تھنکنگ. آپ کو یہ پوائنٹ ہمارے جو ہم نے جو محنت کی ہے, اتنی غور بھائی نے ریسرچ کی ہے کہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے. شکریہ آپ کے اتنے اچھے رسپانس کا, کہ آپ ہماری لاسٹ ویڈیو جو آپ نے اپلوڈ کی تھی, اس سے بھی لاسٹ جو سب ویڈیو ہم نے اپلوڈ کی, آپ اچھا رسپانس دے رہے ہو. ہم بہت آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. تھینک یو. اللہ حافظ.